اندھیرے میں ہوں گی۔ اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے۔ بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی۔ پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا، ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی۔ اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ ویورز، کیسی معلومات ہے، سنتے ہیں تو بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پھر سے وہ لوگ زندہ ہوں گے۔ ذرا غور کریں نا کہ دو نفخوں یعنی دونوں سوروں کے درمیان، یعنی ایک سور وہ جس میں سب کو موت آ جائے گی اور دوسری سور جس میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ خیر وقفہ جتنا بھی ہو، لیکن ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا ہوگا، باڈیز تو ڈیکمپوز ہو چکی ہوں گی، باڈی کے ٹائنی پارٹیکلز، چھوٹے چھوٹے ذرے زمین کے پارٹیکل کے ساتھ مل چکے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے کہ انسان کی ہر چیز گل جاتی ہے سوائے عجب الضم کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بروز قیامت اسی ہڈی پر مخلوق کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ عجب الضم کے لفظی معنی ہے دم گچھ، عجب کے معنی ہے اصل اور ضم کا معنی ہے دم۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ، دیکھیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، انسان اسی پر بیٹھتا ہے، یہ باقاعدہ پلر کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے دیوار کے لیے بنیاد ہوتی ہے۔ اگر یہاں یہ ہڈی مراد ہے تو حدیث کے معنی پھر یہ بنیں گے کہ یہ ہڈی جلد فنا نہیں ہوتی اور مٹی 100 سال کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرتی یعنی گلاتی ہے۔ اور اگر اس سے مراد ہے اجزائے اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہیں تو وہ کبھی نہیں فنا ہوتے، اور یہ ایسے باریک کمپوننٹس، ایسے باریک اجزاء ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔ عربی میں انہیں اجزائے لا یتجزا یعنی انڈیویزبل کمپوننٹس، یعنی سمجھے کہ یہ ختم نہیں ہوتے۔